الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ خلفائے مجددی کا سیاسی ماحول، شاہ جہان بادشاہ، دارا شکوہ اور عالمگیر، مذہبیت اور ترویج شرعیت کا دور۔ عمل اور رد عمل کی ترتیب زمانہ اکبری سے لے کر عہد عالمگیر تک حسب ذیل ہے۔ اکبر لامذہب، جہانگیر مذہبیت اور لامذہبیت میں متوسط، شاہ جہاں مذہبیت میں پختہ، چشتیت اور مجددیت میں متوسط، عالمگیر مذہبیت میں پختہ اور خالص مجددی۔ گزشتہ اوراق نے ثابت کیا کہ یہ تدریجی انقلاب ثمرہ ہے حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی جد و جہد اور قربانیوں کا۔ اکبر اور جہانگیر کے خیالات و عقائد درج کیے جا چکے، شاہ جہاں اور عالمگیر کے متعلق یہ فریضہ باقی ہے۔ پہلے عرض کیا جا چکا کہ اس وقت ملک کے سامنے غلامی اور آزادی یا ملکی اور غیر ملکی اقتدار کا سوال نہیں تھا۔ بادشاہ ہندوستانی تھا، ہندوستان کسی ملک کا باج گزار نہیں تھا۔ ہر ایک ہندوستانی خود کو آزاد سمجھتا تھا۔ خود مختار پنچایتی نظام اس کی شخصی حقوق اور شخصی عزت و حریت کا ذمہ دار تھا۔ اس وقت اصلاح کے معنی صرف یہ تھے کہ عوام الناس اراکین دولت اور خود سلاطین طے کر لیں کہ انفرادی طور پر پابندی مذہب، اتباع سنت اور اجتماعی طور پر ترویج شریعت ان کی زندگی کا نصب العین اور ان کی تمام انفرادی اور اجتماعی جد و جہد کا محور ہے۔ اس نظریہ اصلاح کی کامیابی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شاہ جہان اور عالمگیر کے حالات پیش کیے جائیں۔ اگر یہ دونوں بادشاہ بار بار اعلان کر چکے ہوں کہ ہمارا مقصود پابندی مذہب اور ترویج شریعت ہے، تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو معصوم نہیں کہتے، ایک مسلمان سے کچھ غلطیاں، کچھ خلاف شرع امور کا ارتکاب ممکن ہی نہیں، بلکہ غیر معصوم فطرت کا عین تقاضا ہے۔ لیکن تاہم اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ترویج شریعت کا مدعی جان بوجھ کر کسی دنیاوی مقصد کے لیے، خواہ وہ حکومت اور سلطنت ہی کیوں نہ ہو، خلاف شرع قائم کرے، اور بالخصوص عالمگیر کے سوانح حیات میں بھائیوں کا قتل اور باپ کی نظر بندی جس پر اس کی 51 سالہ سلطنت کی بنیاد قائم ہوتی ہے، بظاہر ایسے قابل نفرت افعال ہیں کہ مذہب تو کیا انسانیت بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایسے شخص کو معمولی درجے کا خدا پرست بھی کہا جا سکے۔ اگر عالمگیر کو خالص مجددی کہہ دیا جائے تو کیا مجدد صاحب کی تعلیم کا تقاضا یہی تھا؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے جس کے حل کے لیے ہمیں کسی قدر طوالت اختیار کرنی پڑے گی۔ شاہ جہان بادشاہ، ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو سید الکونین رحمۃ للعالمین کی ولادت مقدسہ، بعثت، ہجرت اور پھر وفات کے تاریخی فضائل اور خصوصیت کا حامل ہے۔ 1000 گردشوں کے بعد اس کی آخری شب نے مخمل سیاہ کی چادر تان رکھی ہے۔ تاروں کو یہ 1000 سالہ جشن مناتے ہوئے 5 ساعت اور 12 دقیقے ہی گزرے ہیں کہ شہزادہ جہانگیر کے حرم میں جودھ بائی عرف جگت گوشائیں دختر مہاراجا اودھے سنگھ راٹھور والی جودھ پور کے بطن سے شہر لاہور میں اختر برج خلافت نے طلوع کیا، جس کا نام دادا جلال الدین اکبر نے خرم رکھا، جو کچھ عرصے بعد جہانگیر کی زبان سے شاہ جہان بنا، اور پھر اس کے اسی نام نے ابدی زندگی حاصل کی۔ چھٹی کے دن اکبر دولت سرائے جہانگیر میں تھا۔ مبارکباد کے بعد ظاہر کیا کہ میری خواہش ہے کہ اس نونہال کو میں اپنی فرزندی میں پرورش کروں۔ چنانچہ پوتے کو اپنے محل سرا میں لایا اور سب سے پہلی بیوی خدیجۃ الزمانی رقیہ سلطان بیگم بنت ہندال مرزا کے سپرد کر کے کہا کہ تمہارے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کرو۔
دادی نے مادری شفقت کے ساتھ اس کی تربیت کی اور اکبر کی موت تک شہزادہ خرم اسی کی خدمت میں رہا۔ باپ جب اورنگ نشین ہوا تو اس نے بھی اس قابل فرزند پر سب سے زیادہ نوازش کی۔ 8,000 و 5,000 سوار، 2 اسپا و 6 اسپا اور علم وغیرہ کے علاوہ آفتاب گیر، سرخ بارگاہ وغیرہ سے نوازا۔ ہراوزک اس کے حوالے کی اور حصار فیروزہ کا علاقہ جاگیر میں دیا، جو مدت سے اس خاندان میں ولی عہدوں کو ملا کرتا تھا۔ 1019 میں مرزا حسین صفی کی لڑکی سے نکاح ہوا اور پھر ربیع الاول 1021 میں مرزا ابوالحسن آصف خان کی لڑکی سے یہ دونوں نکاح جہانگیر نے اپنی تجویز سے کیے۔ دختر آصف خان ایسی ادب شناس، سلیقہ مند، باوفا اور مزاج دان خاتون تھی کہ شاہ جہاں کی سب سے زیادہ محبوب بیوی بنی اور نواب ممتاز الزمان ممتاز محل بیگم خطاب حاصل کیا۔ کارنامے: اکبر کی پالیسی ہر جگہ کامیاب رہا کرتی تھی، مگر خاندان اودھے پور نے اپنا سر نیاز اکبری دربار میں کبھی خم نہیں کیا۔ اس ریاست کے ماہرانہ اپنا سلسلہ نسب نوشیروان عادل سے ملاتے تھے۔ راجگان ہندوستان میں ان کا احترام یہ تھا کہ ریاست اودھے پور کے ماہرانہ ہندوستان کے مہاراجوں کی گدی نشینی کے وقت ان کی پیشانیوں پر اپنے انگوٹھا کے خون کا تلک لگایا کرتے تھے اور اس کے بعد گدی نشینی کے مراسم ادا ہوتے تھے۔ یہی وہ ریاست ہے جس کے اولوالعزم فرما روا مہاراجہ سنگرام عرف رانا سانگا نے بابری فوج کا مقابلہ موضع خاتوہ، جو موجودہ فتح پور سیکری ضلع آگرہ میں، کیا اور خوب ہی داد شجاعت دی۔ اگر یہ بابر کا اقبال تھا کہ میدان اسی کے ہاتھ رہا۔ اکبر کی دل ربا پالیسی اودھے پور کو مغلوب نہ کر سکی، لیکن شہزادہ خرم نے 1024 میں رانا کرن کو شکست دے کر اودھے پور کے زعفرانی علم، جو 800 برس سے گیلوت ٹھاکروں کے قلعوں پر مغرورانہ لہر رہا تھا، نیچا کر دیا۔ اس مہم میں شہزادہ خرم کے ساتھ ہندو راجا بھی تھے۔ رائے سندر داس کو سردہی کی جانب شاہ جہاں نے بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اپنی راجپوت فوج کے ساتھ بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ لوگ بادشاہ کی حمایت میں اس قدر سرشار تھے کہ خود اپنے دین و آئین کا بھی خیال نہ کیا اور رانا کے بت خانوں کو مسمار کیا، بتوں کو توڑا۔ راجہ کرن امیروں کی سفارش کی مدد سے دربار جہانگیری میں حاضر ہوا اور نظر گزرانی۔ جہانگیر نے خلعت گراں بہا اور منصب عطا کر کے ملک واپس دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ در عفو لذت است کہ در انتقام نیست۔ اس نمایاں خدمت کے صلے میں شہزادہ خرم کو شاہ جہاں کا خطاب مرحمت ہو کر شاہی تخت کے برابر کرسی پر بیٹھنے کی عزت دی گئی۔ شہزادہ نے قندھار، دکن اور گجرات میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور مورد مراہم خسروانہ رہا۔ جب معاملات سلطنت میں نور جہاں کا اقتدار ہوا، حتیٰ کہ سکہ اور خطبے میں اس کا نام شامل کیا گیا، تو شہزادے کی وہ خاطر اور مدارات نہ رہی۔ انتہا یہ کہ اس کی جاگیر منتقل کر دی گئی۔ شاہ جہاں بغاوت پر مجبور ہوا اور جہانگیر کی وفات تک پریشان پھرتا رہا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔